السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ تھوڑا سا مجھے دیر ہو گئی کہانی اپلوڈ کرنے میں۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر کے آئی ہوں، امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو چلیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہ کافی پرانا محلہ تھا، کچے گھر اور زیادہ تر غریب لوگ رہتے تھے۔ ہمارے محلے میں چند سال پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا جسے آج تک کوئی بھول نہیں سکا۔ یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ آکاش ہمارے محلے کا لڑکا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا لڑکا تھا، لیکن اس کی شادی والی رات ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس کی شادی والی رات کوئی دلہن کو اغوا کر کے لے گیا اور اس کے بعد وہ دلہن کہیں بھی نہیں ملی۔ کوئی نہیں جانتا وہ دلہن کہاں گئی، اسے کون لے گیا اور کیوں لے گیا۔ گھر والوں نے اور آکاش نے رو رو کر صبر کر لیا۔ اس واقعے کو 1 سال گزر گیا جب آکاش کے گھر والوں نے اس کی دوبارہ شادی کا فیصلہ کیا، اور اس کی دوسری شادی ایک سدرا نامی لڑکی سے ہوئی تھی۔ سدرا بہت اچھی اور خوبصورت لڑکی تھی اور آکاش کے ساتھ بہت خوش تھی۔ آکاش بھی بہت خوش تھا، مگر شادی کے 1 ہفتے بعد سدرا بھی اچانک غائب ہو گئی، جیسے آکاش کی پہلی بیوی شادی والی رات غائب ہوئی تھی۔ اس بار سب لوگ بری طرح پریشان ہو گئے اور آکاش خود بھی بہت پریشان تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی دوسری بیوی یوں اچانک کیسے غائب ہو گئی۔ سدرا کے گھر والوں اور آکاش کے گھر والوں نے مل کر سدرا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ آکاش نے ایک بار پھر اس حادثے کو قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن اس بار محلے والوں نے اس واقعے کو قسمت کا فیصلہ نہیں بلکہ آکاش کی بدقسمتی سمجھا، اور پورے محلے میں آکاش کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہونے لگیں۔ کوئی کہتا آکاش پر آسیب ہے تو کوئی کہتا آکاش پر جنات کا سایہ ہے اور وہی آکاش کا گھر نہیں بسنے دے رہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ آکاش خود ہی اپنی بیویوں کو غائب کر رہا ہے۔ آکاش بہت شریف اور پڑھے لکھا لڑکا تھا، اس کے بارے میں ایسی باتیں سوچنے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن سچ کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ دوسری بیوی کے غائب ہو جانے کے بعد آکاش نے صبر کر لیا اور کبھی دوبارہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ اب آکاش کو محلے کا کوئی بھی آدمی اپنی بیٹی دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پچھلے 2 واقعات اس قدر عجیب تھے کہ سب لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے۔ آکاش کی ماں جس بھی گھر میں رشتہ لینے جاتی، ہر جگہ سے لوگ معذرت کرتے۔ آکاش نے 3 سال تک دوبارہ شادی نہیں کی، لیکن 3 سال بعد اچانک اس کا رشتہ ایک دوسرے محلے کی لڑکی نائلہ سے طے ہو گیا، اور آکاش کے گھر والے بھی کافی ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس لیے انہوں نے جلد ہی یہ شادی طے کر دی۔ 2 ہفتے بعد شادی ہوئی۔ آکاش کی شادی میں محلے کی کسی آدمی نے شرکت نہیں کی۔ نائلہ آکاش کی بیوی بن کر اس کے گھر میں آ گئی۔ سب خوش تھے، لیکن سب کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ڈر بھی تھا کہ نائلہ کے ساتھ بھی وہی حادثہ نہ ہو جائے جو آکاش کی پہلی 2 بیویوں کے ساتھ ہوا تھا۔ نائلہ بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے آکاش اور اس کے گھر والوں کو دل سے قبول کر لیا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ 1 مہینے بعد سب کو نائلہ کے کمرے سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ جیسے ہی گھر والے کمرے میں داخل ہوئے تو کمرے میں نائلہ موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد نائلہ مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ سب گھر والے نائلہ کو ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ پولیس کو بھی بلایا گیا، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا کہ نائلہ کہاں گئی، اور نائلہ کا بھی وہی انجام ہوا جو آکاش کی دوسری بیویوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے بعد تو محلے والوں کو 100% یقین ہو گیا کہ آکاش پر کوئی جنات کا سایہ وغیرہ ہے، اور لوگوں نے آکاش سے ملنا اور بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بلکہ محلے کے کچھ لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ آکاش اور اس کے گھر والوں کو محلے سے نکال دیتے ہیں۔ اگر وہ اس محلے میں رہے گا تو پورے محلے کو آسیب زدہ کر دے گا، اس لیے محلے کے بزرگوں کے فیصلے پر آکاش اور اس کے گھر والوں کو محلے سے نکال دیا گیا۔ آکاش نے اپنا پرانا گھر بیچ کر ایک نئے محلے میں گھر لے لیا اور وہیں رہنے لگے، لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ آکاش اور اس کے گھر والے جس محلے میں شفٹ ہوئے تھے، اس محلے میں ایک الوانا نامی لڑکی رہتی تھی۔ لڑکی تو خیر الوانا کو نہ کہا جا سکتا کیونکہ وہ 23 سال کی تھی، لیکن وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ 20 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ الوانا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھی، اور الوانا اور آکاش کی زندگی کہانی بالکل ایک جیسی تھی۔ آکاش جس نئے محلے میں آیا تھا وہاں الوانا پورے محلے کی بدنام لڑکی تھی۔ اس کے محلے والوں نے الوانا کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور کر رکھی تھیں، جیسے کہ الوانا کے اندر جن ہے یا وہ آسیب زدہ ہے، لیکن الوانا ایک معصوم
اور سادہ سی لڑکی تھی جو مفت میں ہی محلے میں بدنام ہو گئی، اور الوانا کے ساتھ ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ الوانا کی پہلی شادی جب ہوئی تھی اور شادی کے دوسرے دن الوانا کا شوہر کرنٹ لگنے سے مر گیا اور الوانا بیوہ ہو کر والدین کے گھر چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد محلے کے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ الوانا منحوس ہے، اس کی منحوسیت کی وجہ سے اس کے شوہر کو کرنٹ لگا ہے، لیکن 1-2 مہینے کے بعد الوانا کے محلے والوں نے یہ سب باتیں بنانا بند کر دیں۔ الوانا کے پہلے شوہر کی وفات کے بعد اس کے والدین نے اس کی شادی بہت بڑے بزنس مین سے کر دی، لیکن قسمت کو شاید یہ بھی منظور نہ تھا اور الوانا کا دوسرا شوہر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا اور الوانا ایک بار پھر بیوہ ہو کر گھر چلی گئی۔ اس بار الوانا کے محلے والوں نے اسے معاف نہیں کیا اور الٹی سیدھی باتیں بنانا شروع کر دی اور بیچاری الوانا کے لیے زندگی مشکل بنا دی۔ میں بذات خود بہت ماڈرن آزاد خیال تھا اور اس سب کے لیے الوانا کو قصوروار نہیں سمجھتا تھا۔ اس بیچاری کا قصور تھا بھی نہیں، زندگی اور موت تو خدا کے دست قدرت میں ہے۔ اس وقت تو کم از کم میں الوانا کے بارے میں یہی سوچتا تھا۔ اس واقعے کو 4 سال گزر گئے، پھر بہت دیر تک الوانا کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ ایک دن اچانک کسی دوسرے محلے سے الوانا کے لیے رشتہ آیا اور الوانا کے والدین نے فوراً ہاں کر دی۔ انہیں ڈر تھا کہ یہ محلے داروں کی باتوں کی وجہ سے رشتہ بھی ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ ایک بار پھر الوانا کی شادی ہو گئی۔ یہ الوانا کی تیسری شادی تھی۔ وہ محلے میں کافی مشہور تھی، اس لیے مجھے وقتاً فوقتاً الوانا کے قصے سننے کو ملتے رہتے تھے۔ میں جب بھی اس کے بارے میں باتیں سنتا مجھے اس سے ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں الوانا کا کوئی قصور نہیں تھا۔ قسمت نے اس کے ساتھ ایک بار پھر وہی کیا جو اب تک ہوتا آیا تھا۔ اس کا تیسرا شوہر بھی سیڑھیوں سے گر کر مر گیا اور الوانا ایک بار پھر بیوگی کا تاغ لیے والدین کے گھر آ گئی۔ اس حادثے کے بعد محلے والے لوگ الوانا سے دور رہنے لگے تھے۔ جہاں بھی اس کو دیکھتے گلی بدل لیتے، یہاں تک کہ اس کے گھر والے اپنے بہن بھائی بھی اس کو منحوس سمجھنے لگے تھے۔ جس طرح آکاش کے محلے والوں کو لگتا تھا کہ آکاش خود اپنی بیویوں کو غائب کرتا ہے، بالکل اسی طرح الوانا کے محلے والوں کو بھی یہی لگتا تھا کہ وہ خود اپنے شوہروں کو قتل کرتی ہے۔ آکاش اور اس کے گھر والے چونکہ محلے میں نئے تھے، اس لیے وہ الوانا کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ بس اتنا علم تھا کہ اس کے 3 شوہروں کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ آکاش کے گھر والوں کو بھی آکاش کی شادی کہیں کرنی تھی، اس لیے آکاش کے ماں باپ الوانا کا رشتہ لینے اس کے گھر پہنچ گئے۔ الوانا کے والدین تو پہلے سے ہی اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے کہ کوئی اسے شادی نہیں کرتا، اور وہ آکاش کا رشتہ دیکھ کر خوش ہوئے اور فوراً ہاں کر دی۔ آکاش اور الوانا کی شادی طے ہو گئی۔ 2 دن بعد ان کی شادی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سچائی سے لا علم تھے، لیکن محلے والے سب جانتے تھے الوانا کے بارے میں اور آکاش کے بارے میں بھی، اور محلے والے بہت خوش تھے کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کر رہے ہیں۔ الوانا کے 3 شوہر مر چکے ہیں اور آکاش کی 3 بیویاں غائب، اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے شادی کر رہے ہیں۔ تو محلے والوں نے سوچا دیکھتے ہیں اب پہلے کون مرتا ہے، اصل مسئلہ کس میں ہے، اب پتہ چلے گا کہ کون منحوس ہے۔ آکاش اور الوانا کی شادی ہو گئی۔ آکاش اس کو اپنے گھر لے آیا۔ الوانا کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور آکاش باہر مہمانوں کے پاس چلا گیا۔ الوانا آکاش کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ الوانا کافی دیر تک اکیلی کمرے میں بیٹھی انتظار کرتی رہی، لیکن آکاش نہیں آیا، شاید وہ کہیں مصروف تھا۔ الوانا بیڈ پر بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ 2 گھنٹے بعد آکاش شادی کی رسموں سے فارغ ہو کر کمرے میں آیا۔ کمرے میں آتے ہی آکاش کو عجیب و غریب خوشبو کا احساس ہوا۔ ہر طرف پھول تھے اور کمرے کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سامنے بیڈ پر الوانا گھونگھٹ لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ آکاش مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور بیڈ پر بیٹھ گیا اور کہا، سوری مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ تو الوانا نے شرماتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، آپ آئے تو صحیح۔ آکاش نے کہا کہ اب کب تک گھونگھٹ میں رہنے کا ارادہ ہے؟ تو الوانا کہنے لگی، جب تک منہ دکھائی نہیں دے دیتے۔ آکاش نے مسکراتے ہوئے جیب سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر الوانا کی انگلی میں پہنا دی تو اس نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ پھر الوانا نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا دودھ کا گلاس آکاش کو پیش کیا، جو اس نے شکریہ کے ساتھ ہی لے لیا۔ اسے دودھ کا ذائقہ عجیب سا لگا مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ پھر آکاش نے الوانا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا اور الوانا کا ہاتھ اپنے منہ کے اندر ڈال کر کاٹنے لگا۔ الوانا نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ آکاش نے تیزی سے اپنا ہاتھ الوانا کے منہ پر رکھ کر
اسے چیخنے سے روکا اور بڑی بے دردی سے الوانا کا ہاتھ اپنے منہ میں لے کر کھانے لگا، مگر الوانا کے ہاتھ کا گوشت کھاتے ہوئے آکاش کو ایسا لگا جیسے الوانا کے ہاتھ سے خون نہیں نکل رہا۔ آکاش حیران ہوا کہ زرینہ کے ہاتھ سے خون کیوں نہیں نکل رہا۔ الوانا تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور آکاش کو دھکا دے کر بیڈ سے نیچے گرایا، کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ الوانا نے غصے سے آکاش کی طرف دیکھا جو بیڈ سے نیچے پڑا تھا۔ پھر الوانا نے کہا، میں جانتی ہوں تم کوئی انسان نہیں ہو، ایک آدم خور ہو جو انسانی گوشت کھاتا ہے۔ آکاش نے بوکھلا کر الوانا کی طرف دیکھا، وہ اپنا راز کھل جانے پر حیران تھا۔ الوانا بولی، تم نے اپنی پچھلی 3 بیویوں کو قتل کر کے ان کا گوشت کھایا ہے اور ان کی لاشوں کو غائب کر دیا ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ تم پر کسی عازب وغیرہ کا سایہ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میرا بھی گوشت کھاؤ گے؟ آکاش نے حیرت سے الوانا کو دیکھا جو ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر آکاش نے بوکھلاتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور میرے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ الوانا نے گھور کر آکاش کو دیکھا اور بولے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کون ہوں۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو تم یہاں رہنے کے قابل نہیں رہو گے۔ آکاش اس کی بات سن کر مزید حیران ہوا اور کانپتے ہوئے بولا، تمہارے جسم سے خون کیوں نہیں نکل رہا؟ دیکھو الوانا، میں جان گیا ہوں کہ تم کوئی انسان نہیں ہو، سچ بتاؤ کون ہو تم؟ الوانا زور زور سے ہنسنے لگی۔ پھر اس نے کہا، تم نے ٹھیک سوچا، میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک چڑیل ہوں، اور آج تم ایک چڑیل کے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کروانے والے ہو۔ تم نے اپنی 3 بیویوں کو مارا ہے، لیکن افسوس اب 4تھی بیوی کے ہاتھوں تمہارا قتل ہو جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد آہستہ آہستہ الوانا کا رنگ بدلنے لگا اور ایک خوبصورت لڑکی سے چڑیل کا روپ لے چکی تھی۔ بڑے بڑے دانت باہر نکل آئے تھے، اس کے منہ سے خون ٹپکنے لگا تھا۔ اسے دیکھ کر آکاش ایک پل کے لیے ڈر گیا اور پھر سنبھل کر بولا، اگر میں نے اپنی 3 بیویوں کو مار کے ان کا گوشت کھایا تو تم کون سی دودھ کی دھلی ہوئی ہو؟ تم نے بھی تو اپنے 3 شوہروں کو مار کر ان کا خون پیا ہے، لیکن یاد رکھنا تم میرا خون کبھی نہیں پی سکو گی۔ چڑیل الوانا نے آکاش کی بات سن کر ہنستے ہوئے کہا، تو تمہیں کیا لگا کہ میں نے تم سے شادی تمہاری بیوی بننے کے لیے کی ہے؟ میں نے تو شادی تمہارا خون پینے کے لیے کی ہے، جسے میں نے باقی شوہروں کا خون پیا ہے۔ 7 انسانوں کا خون پی کر میں ایک طاقتور چڑیل بن جاؤں گی، میرے جسم میں شیطانی طاقت آ جائے گی، اور آج تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ الوانا چڑیل کی بات سن کر آدم خور آکاش غصے میں کھڑا ہوا اور الوانا بھی اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن آکاش نے الوانا کو زور سے دھکا دیا۔ الوانا فرش پر جا گری۔ آکاش غصے سے بولا، تم سوچ رہی ہو کہ تم ایک چڑیل ہو اور تمہاری طاقت مجھ سے زیادہ ہے؟ مت بھولو، میں نے بھی اپنی 3 بیویوں کو مار کر زندہ کھایا ہے۔ میں ایک آدم خور ہوں اور تم نے ایک آدم خور سے پنگا لے لیا ہے۔ چڑیل، اب تم خوفناک موت مرو گی۔ یہ کہہ کر آکاش نے چڑیل کے بال پکڑے اور اسے مارنے لگا۔ وہ چڑیل اپنے لمبے لمبے ناخن آکاش کے منہ پر مارنے لگی۔ وہ دونوں بری طرح سے لڑ رہے تھے۔ پھر آکاش نے چڑیل کو دھکا دیا اور چڑیل نے ایک جگ اٹھا کر آکاش کے سر پر مارا۔ آکاش زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ پھر وہ چڑیل آگے بڑھی اور آکاش کے جسم پر بیٹھ گئی، اور اس نے اپنے دانت آکاش کے پیٹ پر رکھے اور آکاش کو کاٹنے لگی۔ آکاش نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس چڑیل کے بال پکڑ لیے۔ پھر آکاش ہمت کر کے کھڑا ہوا اور اس چڑیل کو مارنے لگا۔ پھر اس نے اپنے دانت چڑیل کی گردن پر رکھے اور کاٹنے لگا۔ چڑیل نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور آکاش کا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ میں لیا اور دانتوں سے کاٹنے لگی۔ اس نے اتنی زور سے کاٹا کہ آکاش کا ہاتھ جسم سے الگ ہو کر گر پڑا۔ آکاش اور چڑیل 1 گھنٹے تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور ایک دوسرے کو مارتے رہے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے دونوں تھک گئے۔ آکاش نے آخر میں ایک کرسی اٹھا کر اس چڑیل کے سر پر دے ماری اور وہ چڑیل وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ آکاش لڑتے لڑتے خود بھی تھک چکا تھا، اس لیے وہیں فرش پر گر گیا۔ آکاش کے جسم سے ہر طرف خون نکل رہا تھا اور آکاش میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس خون کو روکتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آکاش بھی زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے مر گیا۔ وہ دونوں آدم خور اور چڑیل اسی کمرے میں پڑے رہے۔ اگلی صبح گھر والوں کو ان کی لاشیں ملی اور محلے والوں کی ان دونوں سے جان چھوٹ گئی۔ یہ ہمارے محلے کا سب سے بھیانک اور عجیب و غریب واقعہ تھا، جسے آج تک نہیں بھلایا جا سکا۔ امید ہے آپ کو کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔